السلام علیکم پیارے ناظرین، کچھ ہی عرصہ ہوا تھا جب ہمارے سامنے والے گھر جو مدتوں سے خالی پڑا تھا اچانک آباد ہو گیا۔ نئے پڑوسیوں کی آمد کی چہل پہل نے ہماری خاموش گلی میں ایک نئی زندگی بھر دی تھی۔ میں نے اسے پہلی بار اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ گلی سے گزرتے دیکھا تھا۔ وہ ایک باوقار نوجوان تھا جس کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ معلوم ہوا ان کا خاندان کافی پڑھا لکھا اور خوشحال ہے۔ اس کی بہن زینب جلد ہی ہماری سہیلی بن گئی اور ایک دوپہر وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر بھی آئی۔ تبھی مجھے یہ انکشاف ہوا کہ وہ نوجوان جو روزانہ صبح سویرے سائیکل پر ہمارے گھر اخبار دے کر جاتا ہے کوئی اجنبی نہیں بلکہ زینب کا بھائی حمزہ ہے۔ ہمارے گھر میں اخبار لینے کی ذمہ داری اکثر میری چھوٹی بہن کی ہوتی تھی، جو آواز سنتے ہی گیٹ کی طرف دوڑ لگاتی تھی۔ اسی لیے میرا اور حمزہ کا آمنا سامنا کئی ہفتوں تک نہ ہو سکا۔ پھر ایک صبح جب چھوٹی بہن گہری نیند سو رہی تھی، باہر گیٹ پر حمزہ کی آواز گونجی۔ وہ اخبار اندر پھینکنے ہی والا تھا کہ میں نے گیٹ کھول دیا۔ مجھے سامنے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اس کے ہاتھ تھم گئے اور وہ اخبار پھینکنے کی بجائے میرے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب میں نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے نہایت ادب سے اخبار میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی جس نے میرے دل میں ہلچل مچا دی۔ میں حیران تھی کہ اتنا وجیح اور سلجھا ہوا نوجوان جس کا خاندان اتنا معتبر نظر آتا ہے، وہ صبح سویرے اخبار کیوں بانٹتا ہے؟ کیا کوئی بہت بڑی مجبوری ہے یا شاید وہ کوئی معاشی تنگی کا شکار ہے؟ اس کی شخصیت اس کے کام سے بالکل میل نہیں کھاتی تھی۔ وہ ہمیشہ نفیس لباس میں ہوتا تھا اور اس کی بات کرنے کا انداز کسی پڑھے لکھے گھرانے کے چشم و چراغ جیسا تھا۔ یہ سوالات میرے ذہن میں کھلبلانے لگے اور میں نے خود سے عہد کیا کہ موقع ملتے ہی اس سے اس کی حقیقت ضرور پوچھوں گی۔ اگلے چند روز میں نے خاص طور پر اس کی آواز کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی گلی میں اس کی مخصوص آواز گونجتی، میں چھوٹی بہن کے پہنچنے سے پہلے ہی گیٹ پر موجود ہوتی۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے پوچھ ہی لیا، آپ زینب کے بھائی ہیں نا؟ اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، جی ہاں۔ میں نے اپنا اگلا سوال داغا، آپ کا نام؟ اس نے مختصر کہا، حمزہ۔ وہ اس قدر کم گو تھا کہ مجھے اپنے تجسس بھری کوششیں ادھوری لگنے لگی۔ کچھ دن میں نے جان بوجھ کر اس سے دوری اختیار کی، لیکن ایک صبح جب ہم آمنے سامنے آئے تو وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ شاید اس نے میری بے رخی محسوس کر لی تھی۔ اس نے خود ہی خاموشی توڑی اور میرا نام پوچھا۔ میں نے دل کی خوشی چھپاتے ہوئے اسے نام بتانے سے انکار کر دیا اور اندر چلی گئی۔ بعد میں مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے بلا وجہ اس کا دل دکھایا۔ پڑوسی ہونے کے ناطے ہمارا سامنا ہوتا رہتا تھا، اور پھر مجھے پتا چلا کہ اس کے والد اخبارات کے بڑے ڈسٹریبیوٹر ہیں اور حمزہ صرف اپنے والد کا ہاتھ بٹانے کے لیے صبح کی شفٹ میں یہ کام کرتا ہے۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ ایک دن جب میں صحن میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، حمزہ نے اخبار کے ساتھ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا بھی میری طرف بڑھایا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ پرزہ لیا، کمرے میں جا کر دیکھا تو لکھا تھا، میں وکالت کی اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ تمہاری خاموشی بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ مجھے اس پتے پر خط لکھنا، میں تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا۔ میں الجھن میں پڑ گئی۔ میں ان دنوں اپنے فائنل امتحانات سے فارغ ہوئی تھی اور میرے پاس وقت ہی وقت تھا۔ میں نے ایک مختصر سا خط لکھا، لیکن اسے پوسٹ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ خط میری کتابوں میں ہی دبا رہا، یہاں تک کہ ایک دن وہ میرے والد کے ہاتھ لگ گیا۔ ابو نے مجھے پاس بٹھایا اور نہایت سختی سے کہا، فائزہ، اس لڑکے کا خیال دل سے نکال دو۔ وہ تمہارے جوڑ کا نہیں، وہ تو معمولی پڑھا لکھا اخبار والا ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ابو کی باتوں نے میرا دل توڑ دیا۔ مجھے حمزہ پر غصہ آیا کہ اس نے مجھ سے اپنی تعلیم کے بارے میں جھوٹ کیوں بولا، لیکن سچ تو ابھی سامنے آنا باقی تھا۔ اگلے دن حمزہ کی والدہ جب ہمارے گھر کسی تقریب کا دعوت نامہ دینے آئیں تو انہوں نے فخر سے بتایا کہ ان کا بیٹا حمزہ LLB کے آخری امتحانات کے لیے گیا ہوا ہے اور وہ کتنا لائق اور فرما بردار ہے۔
تب مجھے احساس ہوا کہ ابو نے صرف مجھے اس سے دور رکھنے کے لیے اس کی تعلیم کے بارے میں غلط بیانی کی تھی۔ عید کا موقع آیا تو مجھے حمزہ کا ایک خوبصورت عید کارڈ ملا جس سے موتیے کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا کہ اگر یہ کارڈ ابو کے ہاتھ لگ جاتا تو کیا ہوتا۔ عید کے بعد جب حمزہ واپس آیا تو ایک صبح وہ ہمارے گیٹ پر موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کا ایک تازہ پھول تھا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس کے امتحانات بہت اچھے ہوئے تھے۔ میں نے اسے سختی سے منع کیا کہ وہ گھر کے پتے پر کوئی رابطہ نہ کرے کیونکہ ابو بہت سخت ہیں۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ اب کبھی ایسا نہیں کرے گا، لیکن بدلے میں مجھ سے سچائی جاننے کا تقاضا کیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اسے اپنے ماضی کی وہ بات بتائی جو میرے دل پر بوجھ تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ بچپن میں میری منگنی میرے کزن زہیب سے ہوئی تھی، لیکن جب وہ بیرون ملک گیا تو اس نے وہاں شادی کر لی اور مجھے ٹھکرا دیا۔ اس صدمے نے مجھے توڑ دیا تھا اور اب میں دوبارہ کسی پر بھروسہ کرنے سے ڈرتی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، حمزہ پلیز میرے ساتھ کوئی مذاق مت کرنا۔ حمزہ کی آنکھوں میں میری داستان سن کر ایک گہرا تاثر ابھرا۔ اس نے نہایت پر یقین کے ساتھ کہا، عائزہ مجھ پر اعتبار کرو، میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارا یہ سچ میرے لیے تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ میں کل ہی اپنے والدین کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ اگلا پورا دن میں نے شدید اضطراب میں گزارا۔ گھڑی کی سوئیاں جیسے رک گئی تھیں۔ شام کے 7 بجے جب ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی تو میرا دل حلق کو آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد حمزہ کی والدہ میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ٹوکرا تھا اور چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ۔ انہوں نے مجھے گلے لگایا اور بتایا کہ تمہارے ابو نے یہ رشتہ قبول کر لیا ہے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب امی نے بتایا کہ ابو تو پہلے ہی حمزہ کی محنت اور اس کی تعلیمی کامیابیوں کے معترف تھے، اور جب باقاعدہ رشتہ آیا تو انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ہاں کر دی۔ منگنی کی سادہ سی تقریب میں جب حمزہ میرے سامنے بیٹھا تو اس نے وہی موتیے کا گجرا میری طرف بڑھایا جس کا میں نے ایک بار ذکر کیا تھا۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے کہا تھا نا عائزہ کہ میں تمہارا اعتبار کبھی نہیں توڑوں گا۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور دل میں یہ یقین کہ زندگی نے مجھے ایک تلخ تجربے کے بعد ایک ایسی حقیقت سے نوازا ہے جو میرے خوابوں سے بھی زیادہ خوبصورت اور مہکتی ہوئی ہے۔ اب مجھے ماضی کے سائے سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ میرے پاس ایک با وفا ساتھی کا ہاتھ تھا۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور گولڈن وائس سٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔